مسلمان حج کا سفر جو کرتے ہیں اسے زیارت حرمین شرفین کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور معزز اور مقدس سفر ہے، اس سے بڑا بابرکت والا کوئی سفر نہیں ہے۔ جو حج کا سفر ہوتا ہے اس سے بڑا برکت والا عظمت والا کوئی سفر نہیں ہے۔ اب لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اپنے اعمال، افعال، احکام، ارکان ادا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور مینا، مزدلفہ، صفا و مروہ کی سیر، جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، سر منڈانا، اور جس پر قربانی واجب ہے یہ لوگ قربانیاں کرنا، اس سارے ارکان اور اعمال اور افعال کو ملا کر حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ اس میں سے کسی ایک رکن کا چھوٹنا نہیں ہے، کسی ایک فرض کا، کسی ایک عمل کا چھوٹنا نہیں ہے، اور اس کی بے ادبی نہیں ہونا اور اس کی بے حرمتی نہیں ہونا۔ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کے بعد حج کا اہم فریضہ ادا ہوتا ہے۔ اب کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سارے ارکان، افعال، اعمال کرتے ہوں گے بغیر کوئی رکن کے چھوٹنے سے؟ طواف میں کوئی کم و پیشی آ گئی، طواف کرتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، کب ٹہرنا ہے، کب حجر اسود کا بوسہ لینا، استلام کرنا اور چومنا ہے۔ لوگوں کی لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ہر کسی کو حجر اسود نصیب نہیں ہوتا، نہیں ہوا تو کیا کرنا۔ تمام چیزوں کا علم ہونا، حج میں بھی، عمرہ میں بھی۔ بعض لوگ ایک ذہن میں بات سوچتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ نہیں دینے سے، نہیں چھونے سے میرا حج ادا نہیں ہوگا، میرا عمرہ ادا نہیں ہوگا، اور میں آ کر بھی بیکار نہ ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں دھکے بدھکے دیتے ہوئے، بھیڑ میں گھستے ہوئے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو اور لوگوں کے پیروں کے نیچے آ کر نیچے پڑ جانے کی نوبت آتی ہے۔ دوسرے لوگ ان پر سے چلتے ہوئے، پیروں سے کھندلتے ہوئے، رونتے ہوئے جاتے ہی ایک بہت بڑی مصیبت کھڑا کر لیتے ہی۔ ان تمام کی وجوہات کیا ہے؟ مسلمانوں کو معلوم کر لینے سے پہلے، اس کا علم رکھنے سے پہلے، اس کا علم حاصل کرنے سے پہلے، وہ ارکان اور وہ اعمال کے بارے میں معلوم کرنے سے پہلے جو چلے جاتے ہیں نا، ایسے لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ سمجھنا ضروری ہے، عبادت ہے، عبادت میں اللہ نے سختی نہیں رکھا، ظلم نہیں رکھا، تکلیف نہیں رکھا۔ نمازوں کے بارے میں ہم حدیث میں روزانہ سنتی نا، کوئی ایک نماز بندہ بھولے بسرے سے یا سوتے رہنے کی غفلت کی وجہ سے ایک نماز چھوٹ گئی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب آنکھ کھلے، جب یاد آئے، فوراً وہ اس نماز کو ادا کر لے، اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اتنا آسان ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے نماز کے چھوٹ جانے پر۔ انجانے میں یہ ہو گیا تو جان کر نہیں۔ حجر اسود کا بوسے کے تعلق سے میں عرض کر دوں، یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے۔ جو نصیب والے ہوتے ہیں حج کو جانے کے بعد، جن کو طواف کرتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے، گھومتے ہوئے جو حجر
اسود کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، جو چھو لیتے ہیں، جو قریب سے جا کر دیکھ لیے، چوم لیے تو کوئی حرج نہیں، ان کا یہ جو عمل ادا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر دور سے کھڑے ہو کر آدمی دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کرے اور اپنے ہونٹوں پر اس کو چومے، بوسہ لے، تو یہ عمل کرنے سے بھی وہ عمل ادا ہو جاتا ہے۔ ذہن میں رکھے اس مسئلے کو۔ اگر کوئی ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست اور احباب میں حج اور عمرہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، جانے والے ہیں یا پھر جا چکے ہیں، ہماری ان سے بات ہو رہی ہے تو ان کو مسئلہ بتائیں۔ دیکھو بھئی، بھیڑ میں جا کر تکلیف مت اٹھاؤ، ایسا دور کھڑے رہ کر استلام کرنے سے، بوسہ لینے سے بھی وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک نازک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے ارکان، ہمارے افعال، ہماری عبادت کی وجہ سے حج مقبول نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہماری عبادت کی وجہ سے حج مقبول نہیں ہوتا، اس کے پیچھے انبیاء اکرام کی دعائیں ہیں، اور سب سے بڑا کرم اور رحم کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ معاف کر کے، رحم کر کے، کرم کر کے قبول کر لیا تو ہمارا حج قبول ہوتا، ہمارا عمرہ قبول ہوتا۔ نہیں 5-6-7 لاکھ روپے خرچ کر کو جا کو ہمیں ارکان کو توڑے، اصولوں کو توڑے، اعمال کو توڑے، کہاں کیا کرنا تھا نہیں کر سکے، جہاں جو پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکے۔ کوئی جا رہا ہے سیر کرنے کے واسطے، کوئی وہاں کے ہوٹلیں دیکھ رہا ہے، کوئی وہاں کے سڑکوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی وہاں کی حکومت کے انتظامات کی تعریف کر رہا ہے۔ گیا تو کیا حج کے واسطے، حج کا کچھ اسے پتہ ہی نہیں، کچھ معلوم ہی نہیں، جانے کے بعد، آنے کے بعد سفر کو واپسی سے پوچھنے پر سارا بھول گیا رہتا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں رہتا۔ کیا طواف کریا، کیا میدان مینا اور عرفات کے اعمال تھے، صفا مروہ میں کتنی بار دوڑ لگایا تھا، کنکریں کتنی مارا تھا۔ یہ بہت سارے نازک مسائل ہیں، یہ سارے وہ چیزیں مسلمان بھول جاتے ہیں۔ اصل میں وہاں پر کرے رہے تو بعد میں یاد رہتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ اسے چھوڑ دینے سے حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا، اللہ قبول کر لے تو قبول ہو جاتا۔ اور اس کی بڑی ایک وجہ خاندانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں امت محمدیہ کے ساتھ ہے۔ حجر اسود ایک وہ جو پتھر ہے جو جنت سے دنیا میں لایا گیا، زمین پر لایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اس کی روشنی بہت دور دور تک اس کی چمک ہوتی تھی۔ جتنی دور تک اس کی چمک اور روشنی پہنچی، اسے حدود حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کی روشنی اور چمک کی وجہ سے وہاں کی رونقیں ہیں، وہاں کی عظمتیں ہیں، وہاں کے اجالے ہیں، سب کچھ حجر اسود کی برکت سے ہے۔ یہ ایسا پتھر ہے، اس کے خاصیت کی تقدس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر ایک خاصیت رکھا تھا کہ جو کچھ بھی مسلمان دنیا کے کونے کونے سے حج اور عمرہ کرنے کے واسطے جاتے تھے، جو گنہگار جاتا تھا، ان کو ذرا جگہ، جو مجرم جاتا تھا، اپنے گناہوں کو لے کر، اپنے برائیوں کو لے کر وہاں سے پاک اور صاف ہونے کے واسطے جو حجر اسود کا بوسہ لیتا اور اسے چومتا، تو اس پتھر کی خاصیت یہ تھی
کہ چومنے والے کے سارے گناہ کو اپنے اندر وہ چوس لیتا تھا، اپنے اندر وہ جذب کر لیتا تھا۔ اللہ نے وہ خاصیت پتھر میں رکھا۔ جس نے چھو لیا، جس نے چوم لیا، اس کے سارے برائیاں، اس کے غلطیاں اور اس کے گناہ اس پتھر کے اندر چلے جاتے تھے اور آنے والے بندے کو پاک اور صاف کر دیا جاتا تھا۔ اور اس میں آیا کہ اس پتھر نے اتنے گنہگاروں کے گناہوں کو چوزا، اتنے برائیاں، اتنی نافرمان بندوں کے جو ہے اپنے اندر جذب کرتے ہوئے وہ پتھر جو ہے دودھ سے سفید والا پتھر جو ہے بالکل کالا اور سیاہ ہو گیا۔ انسانوں کے کتنے گناہ رہے ہوں گے، کتنے برائیاں نافرمانیاں ہوئے ہوں گے۔ جنت سے آیا ہوا پتھر جو ہے انسان کے وہ اعمال کو لیتے ہوئے دودھ سے سفید والا پتھر سیاہ اور کالا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا اور تقدس اسے عطا کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو 2 آنکھ دیں گے اور 1 زبان دیں گے، وہ دیکھے گا بھی اور بولے گا بھی۔ جب سے حجر اسود وہاں پر آیا اس وقت سے روز قیامت تک کی صبح تک جتنے انسان وہاں پہنچے ہوں گے، جس نے اسے چوما ہوگا، جس نے اسے چھوا ہوگا اور جس نے دور سے بھی استلام کیا ہوگا، ان تمام کے حق میں وہ پتھر گواہی دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بخشش کی درخواست کرے گا اور اس کی شہادت پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کی گواہی اور شہادت کی وجہ سے اس مسلمان کی مغفرت کر دیں گے، اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ 2 اتنے بڑے خاصیتیں، تو لہٰذا اگر ہمیں اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے 1 مرتبہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اگر ہمارا جانا وہاں پر ہو یا کوئی ہمارے دوست و احباب رشتہ دار وہاں پہنچے ہو تو ضرور ضرور ان کو اطلاع فرما دیں کہ بہت سارے مسلمان اس عمل کو بھول جاتے ہیں، طواف تو کرتے ہی، دوسرے اعمال کرتے ہی، حجر اسود کا جو عمل ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہمارے اعمال سے حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا، اللہ قبول کر لے تو قبول ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دعائیں ہمارے پیچھے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی، حج کے فرائض انجام مکمل ہو چکے، عرفات کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کو لے کر، اپنی باندی کو لے کر عرفات کے میدان میں جمع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس وقت دعا کریں، غور سے سنیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی اور ان کی قربانیاں اور ان کے اعمال اور ان کے فکروں پر ہمیں قربان ہو جانا چاہیے۔ ہمیں کیا کرتی نہیں، یکیچ ہمیں اللہ کے نبی کے امتی، یکیچ نبی کا نام لینے والے، وہ بھی صرف دعویٰ ہی ہے۔ میں بار بار اس بات پر کہا کرتا ہوں، سچا عشق، سچی محبت پیغمبر خدا سے بھی ہماری نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہماری زندگی سنت والی ہوتی، عبادت والی ہوتی۔ یہ صرف زبانی دعویٰ ہے، زبانی دعویٰ ہے ہمارا۔ ہمیں نبی کے امتیاں، صرف نبی کا نام، نبی پر درود، نبی پر سلام، صرف نبی کا تذکرہ اور انبیاء اکرام کے تعلق سے بھی، اور انبیاء اکرام کو بھی ماننا، ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کی قربانیاں، وہ سارے چیزیں بھی ہمیں ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کے طفیل صدقے
حج کے ارکان، حج کا سفر، زیارت کعبۃ اللہ اور قربانی جیسے اعمال اور عبادتیں ہمیں ملتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرمایا، یہ صحابہ کرام سے فرمایا، یہ تمہارے روح الباپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ اللہ کے نبی نے بھی قربانی دی ہے، نبی نے نہیں چھوڑا کہ میں الگ نبی ہوں، وہ الگ نبی تھے، انہوں قربانی دیے سو وہ ان کا عمل میں کیوں کروں؟ نبی نے نہیں چھوڑا، نبی نے کیا، امت کو اس کی تعلیم اور سبق بھی دیا۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ کہ یا اللہ ہمارا حج قبول ہے، تیرے دربار میں مقبول ہے، تو نے ہمارے حج کو قبول کر لیا ہے، ہمارے خانہ کعبہ کے طواف، زیارت، تمام ارکان تیرے دربار میں قبول ہو چکے ہیں، تو اس کی برکت سے، اس کی طفیل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے تمام امت کے مردوں کے، بوڑھوں کے حج کو قبول فرما لے۔ غور کریں، ہر جا کر آنے والا حج کو حاجی نہیں ہو جاتا، ہر عمرہ کرنے والے کا عمرہ قبول نہیں ہو جاتا۔ اگر کچھ برکتیں مل جاتی ہیں، کچھ عظمتیں مل جاتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے نعمتیں میسر ہو جاتی ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی دعاؤں کا صدقہ ملتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ برسوں پہلے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے تمام مرد اور بوڑھے لوگوں کے حج کو تو قبول کر لے۔ انہوں نے ان کے حج کو، ان کی حج کی مقبولیت کو سامنے رکھ کر اس کی برکت سے ہمارے حج کو قبول ہونے کی اللہ سے دعا کی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارا حج اگر تیرے پاس قبول ہے تو قیامت تک آنے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تمام بڑی عمر کی بوڑھی عورتیں ہوگی نا، وہ حج کریں گی تو ان کے حج کو قبول فرما لیں۔ یعنی اب یہ جو جانے والے مرد بوڑھے، عورتیں بوڑھیاں، بڑی عمر والے، ان سے بھول بھی ہو جائے، کچھ ارکان چھوٹ بھی جائے، تو ان کے اس چھوٹے جانے والے کو اللہ نہیں دیکھے گا، حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ کی دعا کی برکت سے ان کو قبول کر لے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اگر میرا حج، میرے ارکان اور اعمال تیرے پاس قبول ہوئے ہیں تو اس کی برکت سے امت محمدیہ کے آنے والے قیامت تک کے نوجوانوں کے حج کو بھی تو قبول فرما لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہی دعا مانگی، اللہ میرے حج کے طفیل برکت سے قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے بچوں کے حج کو تو قبول فرما لے۔ اب غور کریں، ہمیں بچوں کا بھی حج قبول ہوگا، نوجوانوں کا بھی قبول ہوگا، عورتوں کا بھی قبول ہوگا، بڑی عمر کی بوڑھی عورتوں کا بھی قبول ہوگا، مردوں کا بھی قبول ہوگا، اور اس میں بڑی عمر کے بوڑھے مرد ہوں گے، ان سب کا حج اور عمرہ قبول ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی دعا کی برکت سے۔ کبھی مسلمان یہ نہیں سوچنا کہ میں نے حج ادا کیا، مجھے اللہ نے طاقت دی تھی، 5-6-7 لاکھ روپیہ میں نے خرچ کیا، میں نے عمرہ کیا، یہ میری طاقت تھی اور یہ میری مال کی بنیاد پر میں نے حج کیا، یہ میری استطاعت کی طفیل میں نے عمرہ کیا۔ کبھی ذہن اور دل اور دماغ کے اندر یہ بات نہ آئے، اگر ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد کر دے گا، کوئی قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب حج کو جانے کے بعد سارے ارکان جو اعمال ہیں وہ پورے مکہ میں ہوتے ہیں،
پہاڑوں کی سیر، وہاں کے جو کچھ ہیں قربانی کا مسئلہ، سر کو منڈانا، جمرات کا سارے اعمال مکے میں ہیں، مدینے میں کوئی عمل نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کا کوئی عمل مدینے میں نہیں ہے۔ بعض مسلمانوں کے تعلق سے بعض رئیس اور بڑے 24 گھنٹے بیزی رہنے والے بڑے بڑے دولت مند لوگ کیا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں کے اعمال ہونے کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں، اپنے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مدینے کا سفر کیے بغیر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مدینے کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں، سنو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرا امتی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، مکہ آئے گا، خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا، طواف کرے گا، سارے اعمال کرے گا، اور مدینے کو آئے بغیر، مسجد نبوی کو آئے بغیر، روضۃ الرسول یعنی میرے قبر کی زیارت کیے بغیر واپس چلا جائے گا، اس نے میرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا میرا امتی، کیونکہ ہوتا بھی ایسا بسا اوقات اللہ نے دیکھو انسان کو فطری طور پر بنایا، اس کا ذہن بھی اور اس کا من بھی، اس کا دل بھی، سب کچھ، جتنا من جو ہے خانہ کعبہ اور مکہ میں اعمال کرنے کو، وہاں پر سیر کرنے کو، وہاں رہنے کو اتنے دن دل لگ جاتا ہے، اتنا مزہ ظاہری طور پر بتا رہا ہوں میں، اتنا مزہ اور اتنا رہنے کو رونق ہے وہ مدینے میں نظر نہیں آتی۔ یہاں اللہ آزمائش رکھا ہے، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے مکہ میں یہ ظاہری ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ اس کا ڈبل حصہ باطنی طور پر مدینے میں ہے۔ اب مدینے کو لوگ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ان کو کوئی عمل کرنا ضروری نہیں، وہاں کچھ نظر نہیں آتا، یہاں جا کر یہ کرو، وہاں جا کر وہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت اور سلام درود کے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے، مسجد نبوی کا دیدار، اور جو جنگیں ہوئی ہیں وہ میدانیں ملیں گے، کھجور کے درختیں ملیں گے، صحابہ کرام کی خبریں ملیں گی، اور جنت البقیع ملے گا۔ یہ سارے چیزیں ہی کوئی فرض اور واجب جیسے حج کے عمرہ کے ارکان میں ہی ویسا وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیکھو جانے کے واسطے، حضور کی زیارت کرنے کے واسطے ترغیب بھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے ترتیب بھی فرمائی ہے۔ جس نے روضہ رسول کا زیارت نہیں کیا اس نے نبی کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، اس نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جانا ہے مدینے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بہت زیادہ ہیں، ارکان اعمال کچھ نہیں، لیکن ادب کا تقاضا بہت زیادہ ہے۔ یہ خیال رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیر سے، ہمارے بدن کے کسی بھی حصہ سے مدینہ اور مدینے کے جگہوں پر روضۃ الرسول، مسجد نبوی، وہاں کی بے حرمتی اگر ہو گئی، ادب کے خلاف ہمارے اعمال ہو گئے، تو وہ سارا حج ہمارا برباد کر دیا جائے گا۔ دیکھیں مین اصل ریزن کہاں ہے؟ پورا حج ادا کرنے کے بعد نبی کے پاس جانا ضروری ہے، نبی کے پاس جانے کا طرز طریقہ بھی سکھایا بتلایا گیا ہے، اس میں سے کچھ فرق ہو جاتا ہے تو ادا کیا گیا پورا حج کا اہم فریضہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غارت کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، بھوٹی کوڑی کے برابر بھی کوئی حج کے اہم فریضے میں اجر و ثواب نہیں لکھا جائے گا۔
حج کا پورا اصل مقصد رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر میں۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو ایک ذمہ داری دے کر رکھا ہے، جو کوئی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پر رہ کر، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے لا کر میرے تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے باپ کے نام سے بار بار میں آپ کے سامنے حدیث پیش کیا ہوں، پڑھنے والے کے باپ کے نام سے، اس کی شناخت سے، اس کے گاؤں محلے، اس کے گھر کے پورے ایڈریس کے ساتھ کیا کرتے فرشتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر درود پہنچاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کا یہ امتی آپ کے نام پر، اس میں مبارکہ پر اتنی مرتبہ یہ درود کا نذرانہ بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا، اور جو کوئی میرا امتی مدینے کو آ کر میرے خبر کے قریب آ کر درود کو پڑھتا ہے تو اس کے اور میرے درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کے درود کو پڑھنے کو، اس کے سلام کے پڑھے جانے کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ ہماری نگاہوں پر غیبی پردے اللہ ڈال دیتا ہے، ہمیں بس وہ روشن دان جالیاں نظر آتی ہیں، اس کے اندر کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو بندہ سلام پڑھتا ہے، جو آپ کا امتی درود پڑھتا ہے، جو آپ کی طرف سے دعاؤں کا صدقہ مانگتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، نبی ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ذرا غور کر دیکھیں، اس مقام پر پہنچ کر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ دل کے اندر نہ وہ جذبہ، نہ وہ فکر۔ بعض مسلمان جیسے جیسے زمانہ آگے ترقی کرتا جا رہا ہے، ویسے جو ہے ہر جگہ پر، ہر مقدس جگہ پر، ہر عمل پر، یہاں تک کہ خانہ کعبہ ہو، روضۃ الرسول ہو، اس مقام پر پہنچنے کے بعد، خانہ کعبہ کے قریب جانے کے بعد مسلمان کو کچھ بھی یاد نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ جوش میں اور اپنے جذبات میں کہنا تو یہ چاہیے کہ اللہ یہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ تو ہے سامنے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اب مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جذبہ مسلمانوں کا نہیں۔ وہاں پر پہنچ رہی تو تصویریں بنا رہی، سیلفیاں لے رہی۔ وہاں جانے کے بعد بھی کسی چیز کی مسلمان کو کمی محسوس ہو رہی ہے۔ روضۃ الرسول کے پاس ایک جو ہے لائن میں چھوڑا جاتا ہے، وہاں پر سلام درود بس کچھ سیکنڈوں میں پڑھتے رہنا، نکلتے رہنا۔ وہاں کھڑے ہو کر چومنا، چپٹی کچھ بھی اجازت نہیں ہے۔ سیدھے کھڑے ہونا، دل میں بولتے رہنا، زبان سے بولتا بس نکلتے رہنا۔ ان سیکنڈوں کو کتنے سیکنڈ ملتے ہیں؟ 10-15 سیکنڈ۔ کتنا قیمتی سمجھنا، کتنا غنیمت سمجھنا کہ بھئی میں ہزاروں میل دور تھا، اب کچھ فاصلے پر ہوں میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں تو ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کالی کملی والا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اتنے قریب نزدیک ہوں میں، وہ مجھے جی بھر کر دیکھ لے، میں اس پر جو ہے درود پڑھتا رہوں، سلام پڑھتا رہوں، دعاؤں کا صدقہ مانگتا رہوں۔ ان تمام باتوں کو بھلا کر مسلمان وہاں پر بھی موبائل کاڑھ کر اپنی فوٹو اور تصویر اور جو ہے سیلفی لیتے ہوئے، مسکراتے ہوئے کئی دوسری اور مگن میں مسلمان گزر رہے ہیں۔ کتنا بڑا بدبخت اور کتنا بڑا بد نصیب وہ مسلمان ہوگا، وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی اسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھری والی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟
ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی کے سامنے چاہے زندہ ہوتے وقت ہو یا آپ کی وفات کے بعد خبر کے پاس ہو، اگر میرے نبی کے پاس جاتے ہو تو ان سے سلام درود پڑھنے کی نوبت آئے، وقت ملے، ان سے ہم کلام کا موقع ملے تو اپنی آواز کو اونچی مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبی اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے بندے جب تم میرے نبی سے ہم کلام ہو تو اپنی آواز کو پست رکھے، اپنی آواز کو دھیمی رکھے، چھوٹی آواز، کیونکہ وہاں پر زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی حکم تھا، یہ اب بھی حکم ہے، قیامت تک حکم رہے گا۔ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر جب تم آپس میں بات کرتے ہو ایسا جا کر کوئی رویہ میرے محبوب کے روضے کے پاس کرو گے تو تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، حج اور عمرہ بھی برباد ہو جاتا ہے، سارے اعمال جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے مسائل حضرات علماء کرام نے فرمائے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عرض کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ادب کا تقاضا اللہ والوں نے بھی عمل کر کے امت کو اور مسلمانوں کو سبق دیا ہے۔ 30 سال تک، 1 سال نہیں 2-3 سال نہیں، اندازہ لگاؤ 30 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، ایک بہت بڑی زندگی ہوتی ہے، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے 30 سال۔ مسجد نبوی میں ممبر پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر قال اللہ قالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے ہزاروں طلباء کو، مسلمانوں کو اللہ کا کلام پڑھانے والے، نبی کی حدیث پڑھانے والے ممبر پر بیٹھ کر 30 سال تک حضور کی مسجد میں، ان کا عمل کیا تھا؟ 30 سال تک انہوں نے پورے مدینے میں پیروں میں چپل پہن کر نہیں گھوما پھرا کرے، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہاں چپل پہن کر چلوں وہاں اللہ کے نبی کا کبھی قدم نہ پڑ گیا ہو۔ ادب اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں، اور عشق رسول دیکھو۔ وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پیشاب پاخانہ کی ضرورت پڑتی تو مدینے کے اندر وہ نہیں کیا کرتے تھے، مدینے کے باہر چلا جایا کرتے تھے، دھیمی پیروں سے، بغیر پیروں کو زور سے ٹپکائے ہوئے، دیر اور درست کے ساتھ دھیمی قدموں کو رکھتے ہوئے آرام کے ساتھ جاتے، یہاں تک کہ مدینے کے باہر چلا جایا کرتے، وہاں جا کر اپنی ضرورت پوری کر کر آتے کہ مدینے کا اتنا ادب احترام کیا کرتے تھے اللہ والوں نے، اور سرزمین کے اندر ایسے اعمال کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا انہوں نے۔ ہمارے بہت سارے ایسے بد اعمال سمجھے، اسے توہین سمجھے، بے ادبی سمجھے، بہت سارے ہیں بتانے کو تو، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام پر پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو معاف کرے۔ حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل صدقے پہنچے ہوئے تمام حجاج کرام کے اعمال و ارکان و افعال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف اور روضۃ الرسول کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا مسئلہ یہ، جیسا کہ قربانی کرنے والے